شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اربعین اتار قبلہ میر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے درود شریف کے متعلق احادیث جمع فرمائی ہیں. اس کے صفحہ 34 پر درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہے صلی اللہ علی محمد اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے. اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا. درد و علم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، مل جائے گا سکون دل بے کل درود پڑھ. برسے گی رحمت شہ ابرار بال یقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی کرامات کے بارے میں جانتے ہیں. ایک عرصے سے ہم لوگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر سن رہے ہیں. انشاءاللہ الکریم آج بھی ان کا ذکر خیر سنیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب سلمہ الباری، اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آئے بڑھتے ہیں ان کی طرف. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی کرامت کا بیان سنتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ کاشتکاری کی، فصل پکنے کا وقت آیا تو ٹڈیوں نے حملہ کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے رزق کا تو ہی کفیل ہے، بے شک. چاہے دشمنوں کو کھلا دے چاہے دوستوں کو کھلا دے. کیا بات. اتنا کہنا تھا کہ ٹڈیاں کھیت سے ایسی اڑیں کہ گویا آئی ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو دیکھیں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا گیا کہ مشکلات میں اپنے رب کو یاد کریں. کرنا چاہیے. کوئی مشکل آ جائے، رزق میں تنگی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعا کے ساتھ اس وقت کو ٹال دیں. جیسے دیکھیں وہ غصہ آ گیا کسی کی ناگوار بات، 5-7 منٹ ہی لگنے ہیں نا، ایسے ہی. غصہ چلا جائے گا. تو اس وقت اللہ کو یاد کریں، دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھیجا غصہ نہ آ جائے، میں کوئی بات نہ کر دوں، میں کوئی ہاتھ نہ اٹھا دوں، کوئی اور استغفر اللہ اول فل میری زبان سے نہ نکل جائے. صبر کریں. اسی طرح اور بھی جو معاملات، رزق میں تنگی آ گئی، گھر کے معاملات ہیں، ساس بہو کے معاملات ہیں، جو بھی ہے اس میں صبر کر کے اپنے رب سے دعا کا سلسلہ جاری رکھیں. سبحان اللہ. دعا کا ہمیں اللہ نے بھی فرمایا، اس کے حبیب نے بھی فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھیں تو صبح و شام، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد، اور دعائیں 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 دعائیں. جب بھی سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو دعا کا ایک خاص چیپٹر ہوتا ہے، پورا چیپٹر لگا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے لو لگائے رکھتے تھے. کیا بات. وہ شعر بڑا پیارا لگتا ہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میں جان کو سوزو گداز کا.
اللہ سے لو لگائیں. کوئی مشکل آئے اس کے محبوب کے وسیلے سے, اس کے پیاروں کے وسیلے سے, نیک اعمال کے وسیلے سے, قرآن رمضان کے وسیلے سے, مکے مدینے کے وسیلے سے دعا کریں. کیا بات ہے. مطلب دعا کریں, دعا کریں, دعا کرتے رہیں. دعا کرتا رہے. تو انشاءاللہ الکریم رب کریم اپنے کرم سے ہماری مشکلات کو ٹالتا رہے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پریشانی آئے, مصیبت آئے, تکلیف آئے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, خوشی کا بھی موقع ہو, تبھی اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے, خلیفہ اعلیٰ حضرت سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. 20 شوال کو آپ نے لاہور میں دنیا سے پردہ فرمایا. آپ قادری رضوی برکاتیہ سلسلے کے 40ویں امام اور شیخ طریقہ تھے. بہت پرہیزگار تھے, اتباع سنت بہت زیادہ اس کا لحاظ رکھتے تھے, شریعت کے احکامات کا خیال رکھتا, چود کی بہت پابندی کرتے تھے. آپ سبحان اللہ. عاجزی انکساری کا پیکر تھے. کہیں بھی جاتے نیکی کی دعوت ضرور دیتے, اور حق گوئی, سچ بات کہنی. کیسا بھی سخت معاملہ آ جاتا, کیا بات آپ ہے. حق بات ضرور کہتے تھے اور نیکی کی دعوت سے ہٹتے نہیں. ہٹتے نہیں تھے. اچھا, آپ پر حملہ ہوا, یہاں تک کہ آپ کی شہرک جو ہے وہ متاثر ہوئی. اللہ اکبر. آپ محفوظ رہے, مگر آپ نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا تھا, کیا بات ہے. بدلہ نہیں لیا, صبر کیا, تحمل کیا. اچھا, اتنے وسائل اللہ پاک نے آپ کو دیے تھے کہ آپ بہت شان و شوکت سے, عیش سے زندگی بسر کر سکتے تھے, مگر آپ نے بہت سادہ زندگی گزاری. اچھا, سادگی جو ہے نا, جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں, کیا سب میں تقریباً مشترک ملتی ہے. مشترک ہے. اچھا, کھانے پینے, رہنے میں, لباس میں بہت سادگی آپ اختیار کرتے تھے. ایک موقع پر نصیحت کرتے فرمایا, معاملات میں دیانت امانت کی اتنی اہمیت ہے کہ شہید فی سبیل اللہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر. جب تک اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا نہ کرے. ادا نہ کر دے. اللہ اکبر. تو بعض لوگ ویسے تو بڑے وہ مذہبی وضاقتہ والے ہوتے ہیں, مگر قرضہ اور دیگر چیز کے اندر محتاط نہیں ہوتے. محتاط نہیں ہوتے. تو خیر, اللہ پاک کے ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں, ان کی سبحان سیرت اللہ. کو ہم فالو کریں. آمین. اللہ کے آمین. نیک بندوں کو فالو کرنا چاہیے نا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اولاد کی تربیت کیجیے. جی اولاد سیدی. کی تربیت میں ان کی کردار سازی, کریکٹر کریکٹر بلڈنگ, بلڈنگ. اس کی اہمیت ہے. بچوں کو ڈسپلن, نظم و ضبط سکھائیں کہ اسلام کا حسن ہے, اور کامیاب زندگی بھی اس کے بغیر کیسے گزرے گی, اور سوسائٹی کے اندر جینے کے اچھے اصول ان کو بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کیسے کام چلے گا. تو ہر کام کو اس کے آداب اور قواعد و ضوابط کے مطابق منظم طریقے سے, حسن ترتیب سے کرنا, یہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن ہے. اچھا, بچوں کو ڈسپلن سکھانے کا مطلب ہے کہ انہیں حکمت عملی سے کوئی بھی کام کرنے کے آداب اور طریقے سکھائے جائیں. لباس کیسے پہننا ہے, چپل کیسے پہننی ہے, جوتے کیسے پہننے ہیں, تسمے کیسے باندھنے ہیں, پالش کرنی ہے تو پالش کیسے کرنا ہے. اچھا, آپ نے ٹوپی پہننی ہے, امامہ پہننا ہے, لباس اتارنا کیسے, اتار کے رکھنا کیسے, اور رکھنا کہاں پر ہے. اچھا, ٹاول یوز کرنا ہے تو اس کو یوز کرنے کا انداز کیا ہوگا, شیمپو یوز کرنا ہے, آپ نے صابن استعمال کرنا ہے وغیرہ, یہ بچوں کو ہم سکھائیں. اچھا, اگر ماں باپ خود ڈسپلن ہوں گے تو اولاد پر اس کا آٹومیٹکلی اثر پڑے گا. اب گھر کے اندر ہی سارا کچھ ادھر بکھرا رہتا ہے, اور خود بھی بکھرے ہوئے ہیں, تو بچے بھی بکھرے ہوئے ہوں گے. ایسی ہو. تو اچھا, کوئی انڈور گیم جس کے اندر کوئی ایسا کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہو, اس کے اندر بھی بچے ایک ڈسپلن سیکھتے ہیں. اسی طرح ماں باپ کی گائیڈنس. تو دیکھیں, کسی نے کہا کیسے منزل پر پہنچ جائیں گے جانے والے, کیسے منزل پر پہنچ جائیں گے جانے والے, راستہ بھول گئے راہ بتانے والے. راستہ بھول گئے راہ بتانے. بتانے بڑی گہری بات ہے. جی, سمجھے تو گہری ہے, ورنہ تو اوپر سے گزرتی ہے.
مدنی چل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، رسم و رواج۔ ہوتا یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں، نانیاں، دادیاں، امیاں، تو وہ تلاش کرتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، کسی فنکشن میں لڑکیوں کو دیکھتی ہیں، رکھ رکھاؤ، بول چال، وہ یوں پرکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، کوئی بچی پسند آئے تو پھر تفصیلات بعد میں اس کی لینے کی کوشش کرتی ہیں، پھر باقاعدہ رشتے کا پیغام دیا جاتا ہے، لڑکی والوں کی رضا کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر دو خاندان قریب ہوتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، سب ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے بن جاتے ہوں، اللہ کرے بنتے نہیں ہیں، بنتے بھی ہیں۔ جن کا دینی ذہن ہے وہ تو خیال رکھتے ہوں گے اس چیز کا، ایسے ہی ہے، اور کرنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال۔ اچھا، اب جو نا یہ تھوڑا سا وہ معاملہ اسٹیٹس، مفادات، اشتہار اور پتہ نہیں کیا کیا وہ معیار بن گئی۔ اگر لڑکی کی شادی کرنی تو لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے دنیا داری کا، کمائی کا، آمدن کا، روزگار کا یہ تو خیال رکھا جاتا ہے، کماتا کیا ہے، کیا کرتا ہے، دینداری کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری، اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو۔ یہ حدیث پاک میں ہے جی، اور دیکھیں کہ پیرنٹس اپنی بچی کی شادی کے لیے نان نفقہ، رہائش، حقوق واجبات کی ادائیگی پر قدرت رکھنے والے دیندار لڑکے کو ترجیح دیں، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ رسم و رواج اور اس کے اندر نہ گم ہو جائیں۔ اچھا، پھر شادی جتنی سادگی سے کریں اتنا اچھا ہے۔ حدیث پاک میں بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی نکاح میں فریقین، لڑکے والے لڑکی والے، ان کا خرچ کم ہو، شرعی حق مہر سے زیادہ مہر نہ ہو، جہیز بھاری نہ ہو تاکہ کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے سخت شرط نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دے دی جائے تو وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، ایسی شادی خانہ آبادی ہے، خانہ آبادی، ورنہ خانہ بربادی، خانہ بربادی۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کر لیتے ہیں۔ آپ جس طرح گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ جو آپ تربیت فرماتے ہیں، معاشرے کو تو بہت زیادہ حاجت ہے اس چیز کی۔ یعنی آج کل جو طلاق کی ریشو ہے ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی تو پناہ۔ بیسک وجوہات یہی ہیں، دین نہیں دیکھا جاتا، سٹیٹس دیکھتے ہیں، اور نہ لڑکی کی طرف سے نہ لڑکے کی طرف سے۔ دیکھیے، تربیت کی حاجت باپ کو بھی ہے، ماں کو بھی ہے، ساس کو بھی ہے، سسر کو بھی ہے، سب کو ہے، لڑکی والوں کو بھی ہے، لڑکی والوں کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، سبحان اللہ۔ سب اصل میں دین پڑھے نا۔ ہمارا دین جو ہے چند احکام کا نام نہیں ہے، پوری زندگی اس میں جی پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بھی کس کی کیا کیا حیثیت ہے، کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کو وہ فلفل کرے تو یہ بھی سکھ میں، تو یہ بھی سکھ میں، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ مدنی چل کے ناظرین آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ۔ جی سیدی۔ اللہ پاک کا حکم پردے کا ہے، اب جو پردہ کرتی ہیں ان کا انعام کیا؟ سبحان اللہ۔ پردہ عورت کا زیور، شرم و حیا کی علامت، اسلامی شعار، یعنی کیسے پتہ چلے کہ یہ عورت مسلمان ہے یا وہ غیر پردہ مسلمان؟ کہے گا۔ اچھا، پردہ مسلمان عورت کی پہچان اور سب سے بڑی بات ہے، اللہ رسول کی رضا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اور اللہ کی رضا کیا مقام رکھتی ہے؟ سبحان اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 72، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی سب چیز سے ہے۔ بڑی۔ اچھا، جنتیوں کو دیدار الہی کے بعد سب سے افضل جو چیز دی جائے گی وہ اللہ کی رضا ہے۔ کیا علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی رضا جنت اور تمام جنتی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے، مولا ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جو کسی کو نہ دیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم کو اس سے بھی اعلیٰ نعمت دوں گا۔ کیا بات ہے۔ عرض کریں گے، مولا اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں سبحان ہوں اللہ، گا، سبحان اللہ۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی، راضی ہو جائے۔ گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا۔ آمین۔ تو پردہ بھی اللہ کی رضا اور پسند کا باعث ہے۔
تو جو اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں انشاءاللہ الکریم وہ اللہ کریم ان سے راضی ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین، یہاں حسین صاد کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کو وہ پیٹ کا مسئلہ موشن وغیرہ جیسے لگتے ہیں، یہ مرض لگ گیا۔ آپ 30 سال تک چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹے رہے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حالت اس تک پہنچی کہ آپ کے لیے چارپائی پر ہی قضاء حاجت کا بندوبست کیا گیا۔ ایک دن حضرت مطرف بن عبداللہ اپنے بھائی ابو العلا یزید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہما کے ساتھ آئے، یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کو اتنی سخت حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا مت رو، جو بات اللہ پاک کو پسند ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، امید ہے اللہ پاک تمہیں اس سے نفع پہنچائے، اور میرے مرنے تک کسی کو نہ بتانا۔ بے شک فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں اور میں ان سے مانوس ہونے کی کیفیت پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے سلام کرتے ہیں، میں ان کا سلام سنتا ہوں۔ کیا بات اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے یہ بیماری کوئی عذاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو عظیم نعمت رب کی رضا کا باعث ہے۔ کیا بات ہے۔ اتنی تکلیف ہے، اللہ اکبر۔ مگر دیکھیں کہ وہ راضی ہیں اللہ پر، جو اللہ کا راضی ہیں۔ حکم۔ اب غور کریں کہ والدین راضی نہیں ہیں، رشتہ دار راضی نہیں ہیں، سہیلیاں جو ہیں، جو فرینڈز ہیں، وہ باتیں کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، ملانی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتی ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، اللہ راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم راضی ہو گیا، دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے کیا بات اللہ ہے۔ اس کی رضا کے لیے سن لے، جو سنانے والی باتیں گا، سنا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، اسلامی تاریخ میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کی مثالیں بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی حدیثیں امت تک پہنچائیں، 2000 سے زیادہ، اللہ اکبر۔ اور آپ مفتیہ مجتہدہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اللہ پاک کرم فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کی ساری ازواج پاک۔ اچھا، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اچھا، کتنا بڑا آپ کا کارنامہ ہے۔ اچھا، پھر قیامت تک جتنے بھی سید ہیں سب کی نانی ہیں آپ، تو خاتون جنت کی بھی امی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی بیٹی، صاحبزادی جی، یہ مفتیہ تھیں اور ان کا فتویٰ سرکاری طور پر نافذ تھا۔ کیا بات ہے۔ اتنا اللہ نے ان کو علم نوازا۔ اچھا، حضرت اسماء بنت یزید یہ فن خطابت میں بہت نمایاں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے بیان کی تحسین فرماتے، اور ان کو خطیبۃ النساء، عورتوں میں بیان کرنے والی کے لقب سے مشہور تھیں یہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح بہت ساری ہیں اللہ کی نیک بندیاں، یہ تو سرے 10 کچھ جو ہوا تو ان کا عرض کیا گیا۔ کیا بات ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ مسلمانوں کی امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بہت خصوصیات عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک خصوصیت آپ میں یہ تھی کہ قرآن کریم کا فہم، سمجھ اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، جو آیت کا معنی سمجھ میں نہ آتا تو آپ اللہ کے محبوب سے پوچھ لیتی تھی سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی سے بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اللہ پاک مجھے آپ پر فدا کرے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بہرحال جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعمال ان پر فقط پیش کیے جائیں گے، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، چرا نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ مگر جس سے چھان بین کے ساتھ حساب لیا گیا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ قرآن کا فہم رکھتی تھیں، تو اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، ساتھ میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا
پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے، سبحان اور اللہ، پورا قرآن ہی سمجھ کے پڑھیں تو کیا بات، کیا بات ہے۔ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان آیات کے بارے میں پوچھا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آیتوں کا مطلب یہ سمجھیں کہ گناہ کی سزا آخرت میں ہی ہوگی۔ تو پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ان آیات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی سزا آخرت میں ہی ہوگی، بلکہ اللہ پاک کا بندے سے معاہدہ ہے، اسے جو بخار ہو، مصیبت پہنچے، کانٹا چبھے، یہاں تک کہ وہ جو مال و دولت اپنی پوٹلی میں رکھے پھر اسے نہ پائے، اس کے لیے بے چین ہو، پھر اسے مل جائے تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ مومن اپنے گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسا سونا بھٹی سے نکل کر صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یوں مومن آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ کیا بات، تو اسلامی بہنوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا جو چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، جو مراد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ 89 ٹائم فرمائے تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تم حصول علم کا ارادہ کرو تو قرآن پاک میں غور و فکر کرو، سبحان اللہ، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کیا کریم بات، نصیب کرے۔ اللہم آمین، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، امور خانہ داری۔ سیدی، یہ کہا جاتا ہے نا کہ بڑی خاتون سلیقہ مند خاتون ہے، تو یہ سلیقہ مندی کیا ہوتی ہے؟ جی، کسی بھی کام کو اچھے انداز سے کرنا، گھریلو چیزوں کو خوبصورت طریقے سے ان کے مقام پر رکھنا، یہ ہوتا ہے سلیقہ مندی۔ سبحان اچھا، ہر عمل چھوٹا یا بڑا سلیقہ مندی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ، دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہر کام ترتیب سے کرنا ہے، سلیقے سے کرنا ہے، کیا بات، نظم و ضبط سے کرنا ہے، اور اللہ پاک بھی اس کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، جس کا ثبوت اسلام کے تمام ارکان میں موجود ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک کی پسند فرماتا ہے تم میں سے جو بھی کوئی کام کرے اسے سلیقے سے کرے۔ کیا بات ہے، تو سلیقہ مندی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اور جو بزرگ خواتین تھیں سلیقہ شعار ہوتی تھیں۔ حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق منقول ہے کہ آپ دور اندیش تھیں اور سلیقہ شعار تھیں۔ سبحان اللہ، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت سودا سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، اور کیا عرض کیا، حضرت سودا جو ہیں بہت دیندار ہیں، سلیقہ شعار ہیں۔ سلیقہ شعار ہے، اچھا، سلیقہ شعار، سلیقہ مندی کسی خاتون کے گھریلو ہونے کی پہچان ہے۔ مالی معاملہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، عورت کا گھر کی تزئین سے، آرائش سے، ڈیکوریشن سے، صفائی ستھرائی سے جو گھر میں داخل ہوں تو ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر ہو، اس کا تعلق مالداری یا غربت سے نہیں ہے۔ اچھا، گاؤں میں کچے مکانات ہوتے ہیں، بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہر چیز بہت ترتیب وہ سے رکھی ہوتی ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مگر صفائی پتہ نہیں کب ہوئی تھی، اوہ، اور وہ مکھیاں بن بن آ رہی ہیں۔ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون پر، جی، خاتون خانہ پہ۔ ہاں جی، سلیقہ مند ہے تو ہر چیز کو ترتیب سے رکھیں گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں نا، بچے اسکول سے آئے، یونیفارم جہاں مرضی اتار دیا، پھینک دیا، اٹھا کے ڈال دیا، اور لباس جوتے مرضی جہاں رکھ دیے، تو یہ مائیں سکھائیں گی نا۔ اچھا، علامتیں کیا ہیں کہ ہر کام کا وقت اور قوت کے صحیح استعمال کے لیے آپ ان باتوں پر عمل کریں، ہر کام کا وقت متعین کر لیں، گھریلو اشیاء ترتیب سے رکھیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا
کہ جی کنگھی کہاں چلے گئی، برش نہیں مل رہا، برش کہاں ہے. ہر چیز کو رکھنے کی ایک جگہ طے کر لیں، سب وہیں سے لیں گے، استعمال کر کے وہیں رکھیں گے. سبحان اللہ. وہ برتن ہے، وہ کنگھی ہے، وہ نالے پونی، اس ٹائپ کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی موقع پر ملتی نہیں. میرا چارجر، میرا چارجر، میری چابی نہیں مل رہی، جی میرا بیگ نہیں مل رہا. آج میرے شوز کہاں چلے گئے؟ تو بھائی ایک جگہ رکھو وہیں. آج خود ہی اتارے تھے، خود ہی صاحب بہادر بھول گئے. ڈیپینڈ تو یہ کرتا ہے نا کہ جو بڑے ہیں گھر کے، اگر وہ اس پابندی کریں گے تو بچے خود بخود سیکھیں گے. بالکل. ہر کام کا ایک وقت متعین کریں، گھریلو اشیاء ترتیب سے رکھیں، کاموں کی اہمیت کے مطابق وقت و ترجیح دیں، نقل و حرکت والی چیزوں کو رکھتے وقت مناسب فاصلہ رکھیں، کام کاج کے وہ طریقے اپنائیں جن میں آپ کی توانائی اور وقت کی بچت ہو. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام نیک خواتین میں بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل خود بھی دیکھتے رہیں اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین